السلام علیکم، آداب، تامل ارشاد خبرنامہ میں آپ کا خیر مقدم۔ شروعات میں ہیڈ لائنز پر ایک نظر۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی سربراہی میں جموں میں سال 2025 کی پہلی کابینہ میٹنگ منعقد۔ تمام کابینہ وزراء اور چیف سیکرٹری کی میٹنگ میں شمولیت، کچھ اہم فیصلوں کو ہری جھنڈی مل گئی۔ زالورہ گجرپتی جنگلات میں فوج و فورسز اور ملیٹنٹوں کے مابین مسلح تصادم آرائی جاری۔ ایک فوجی اہلکار اذیہ، جنگلات میں وسیع پیمانے پر سیکورٹی فورسز کی تعیناتی، پولیس۔ بدل راجوری میں پراسرار طور پر 17 اموات کے بعد وجوہات کا پتہ لگانے کے لیے مرکزی ٹیم وارد۔ ملک کے مشہور اداروں کے ماہرین کے ساتھ تحقیقات کا سلسلہ شروع کر دیا۔ دن بھر دھوپ نکلنے کے باعث جموں کشمیر اور لداخ میں شدید ٹھنڈ کی لہر جاری۔ پہلگام میں شبانہ درجہ حرارت -6.4 ڈگری درج، دراس -19 ڈگری پر منجمد۔ ہر روز مجھے درسی کتابوں سے بڑے ٹرک ملتے ہیں۔ گزشتہ ہفتے میں کروڑوں مالیت کی نصابی کتابیں تقسیم۔ نصابی کتابوں کی تقسیم آسانی سے جاری، تدریسی کتابوں کی کوئی کمی نہیں، چیئرمین بورڈ آف اسکول ایجوکیشن۔ ای رکشہ ڈرائیوروں کا شرح کرایہ ایشو پر احتجاج، 10 روپے فی کلومیٹر ناانصافی، اخراجات زندگی کے لیے ناکافی۔ اور سیوک ایکشن پروگرام کے تحت بونیار میں پروگرام منعقد۔ اب پیش ہے ان خبروں کی تفصیل۔ سال 2025 کا پہلا کابینہ اجلاس جموں کے سول سیکریٹریٹ میں وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی صدارت میں منعقد ہوا۔ اس اجلاس میں عمر عبداللہ کے علاوہ کابینہ کے وزراء، جن میں نائب وزیر اعلیٰ سریندر کمار چودھری، وزیر صحت و طبی تعلیم سکینہ اتو، وزیر جاوید احمد ڈار، ستیش شرما اور چیف سیکریٹری اٹل ڈولو نے شرکت کی۔ ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی سربراہی میں منعقد ہوئے اس اجلاس میں کچھ اہم فیصلوں کو ہری جھنڈی دی گئی۔ تاہم تائیدم تحریر میٹنگ میں کیا کچھ ہوا، اس بارے میں کچھ بھی سامنے نہیں آیا۔ خیال رہے کہ سال 2025 میں پہلی کابینہ میٹنگ میں جو ایجنڈے تھے، ان میں سرکاری ملازمین اور پینشنرز، فیملی پینشنرز کو 1 جولائی 2024 سے مہنگائی الاؤنس کی قسط جاری کرنا سر فہرست تھا۔ تاہم اس حوالے سے کیا کچھ ہوا، اس بارے میں کوئی جانکاری حاصل نہیں ہو سکی۔ سوپور کے زالورہ گجرپتی جنگلات میں فوج و فورسز اور ملیٹنٹوں کے درمیان دوسرے روز بھی جھڑپ جاری رہی۔ ذرائع سے ملی تفصیلات کے مطابق گجرپتی کے جنگلی علاقہ میں ملیٹنٹوں کی موجودگی کی اطلاع ملنے کے بعد فوج، سی آر پی ایف اور جموں کشمیر پولیس نے علاقے کو اتوار کی شام محاصرے میں لیا اور وہاں تلاشی آپریشن شروع کر دیا گیا۔ ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ جو ہی علاقے میں تلاشی آپریشن شروع کر دیا گیا تو وہاں موجود ملیٹنٹوں نے سیکورٹی فورسز پر فائرنگ کی، جس کے ساتھ ہی علاقے میں دو بدو جھڑپ شروع ہوئی۔ ذرائع کے مطابق علاقے میں کچھ وقت تک گولیوں کا تبادلہ جاری رہا، جبکہ فائرنگ کے ساتھ ہی سیکورٹی فورسز کی مزید کمی علاقے میں روانہ کی گئی، جنہوں نے پورے علاقے کو محاصرے میں لیا اور ملیٹنٹوں کے فرار ہونے کے تمام راستے سیل کر دیے۔ ذرائع نے بتایا کہ رات دیر ہو جانے کے بعد آپریشن رات کو معطل کر دیا گیا اور سوموار کی صبح جو ہی روشنی کی پہلی کرن چھا گئی تو علاقے میں طرفین کے مابین دوبارہ سے گولیوں کا تبادلہ شروع ہوا، جس دوران ایک فوجی اہلکار گولیاں لگنے سے زخمی ہو گیا، جس کے بعد اس کو علاج کے لیے اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ بیٹھا۔ 1 درجن سے زائد کم سن بچوں سمیت 17 افراد کی پراسرار اموات کی تحقیقات کے لیے مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کی طرف سے تشکیل دی گئی بین وزارتی ٹیم راجوری کے بدل گاؤں پہنچ گئی ہے۔ حکام نے بتایا کہ ٹیم کے ساتھ ملک کے کچھ مشہور اداروں کے ماہرین بھی ہیں۔ خیال رہے کہ وزیر داخلہ امت شاہ نے سنیچروار کے روز ایک بین وزارتی ٹیم تشکیل دینے کا حکم دیا تھا تاکہ اموات کی وجہ کا پتہ لگایا جا سکے۔ جموں کشمیر پولیس نے ان پراسرار اموات کی تحقیقات کے لیے ایک 11 رکنی خصوصی تحقیقاتی ٹیم بھی تشکیل دی ہے۔ دن میں کھلی دھوپ نکلنے کے باعث وادی کشمیر میں شدید سردی کی لہر مسلسل جاری ہے۔ جموں کشمیر میں سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے، جبکہ سیاحتی مقام سونمرگ میں -6.7 ڈگری کے ساتھ
وادی کشمیر میں سرد ترین علاقہ درج ہوا۔ ادھر زمستانی ہواؤں کی وجہ سے ڈل جھیل سمیت سبھی آبی ذخائر منجمد ہیں اور نل بھی جم گئے ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں کا جینا دوبر ہو گیا ہے۔ اسی دوران محکمہ موسمیات نے آئندہ کچھ دنوں کے لیے موسمی صورتحال میں تبدیلی کا امکان ظاہر کرتے ہوئے بارشوں اور برفباری کی پیشگوئی کی ہے۔ جموں کشمیر بورڈ آف اسکول ایجوکیشن کے چیئرمین پروفیسر پریکشت سنگھ منہاس نے وزیر برائے تعلیم کو بازار میں نصابی کتابوں کی عدم دستیابی پر سرزنش کرتے ہوئے کہا کہ بورڈ نے کامیابی کے ساتھ کروڑوں کی نصابی کتب تقسیم کی ہیں۔ ایک مقامی خبر رساں ادارے کے ساتھ بات کرتے ہوئے بورڈ چیئرمین پریکشت سنگھ منہاس نے کہا کہ نصابی کتب کی تقسیم کا عمل پہلے ہی سے جاری ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ نصابی کتب کی تقسیم آسانی سے جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ بورڈ ہمیشہ ہمارے بچوں کی خدمت کے لیے موجود ہیں۔ ہر روز درسی کتابوں سے لدے ٹرک سری نگر پہنچتے ہیں، کوئی کمی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ ایک ہفتے سے تقریباً 2000 روپے مالیت کی نصابی کتابیں 3 کروڑ تقسیم کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی مسئلہ ہے تو کتاب بیچنے والوں کو مجھ سے رابطہ کرنے دے، لیکن مجھے یقین ہے کہ طلباء کے ہاتھ میں کتابیں ہیں۔ جموں کشمیر ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ای رکشہ کا کرایہ 10 روپے فی کلومیٹر فی گاڑی یا 2.5 روپے فی کلومیٹر فی مسافر مقرر کرنے کے فیصلے نے رکشہ ڈرائیوروں میں عدم اطمینان کو جنم دیا ہے۔ ڈرائیوروں کا کہنا ہے کہ شرحیں ان کی روزی روٹی کو خاص طور پر بڑھتی ہوئی مہنگائی اور بڑھتے ہوئے اخراجات کے درمیان برقرار رکھنے کے لیے ناکافی ہیں۔ سری نگر اور گاندربل میں رکشہ ڈرائیوروں نے کرائے کے مقررہ ڈھانچے کو غیر منصفانہ اور ناقابل عمل قرار دیتے ہوئے مایوسی کا اظہار کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ موجودہ نرخیں بڑھتے ہوئے اخراجات بشمول گاڑیوں کی دیکھ بھال، بیٹری کی تبدیلی اور روزمرہ کی گھریلو ضروریات کو پورا کرنے میں ناکام ہیں۔ سیوک ایکشن پروگرام کے تحت 175 بٹالین بارڈر سیکورٹی فورس نے کامٹیک انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی بونیار میں 30 روزہ سکل ڈیولپمنٹ پروگرام کا انعقاد کیا، جس میں مقامی نوجوانوں کو مفت کمپیوٹر کلاسز دی گئی۔ پروگرام کی اختتامی تقریب 20 جنوری 2025 کو ادارے میں منائی گئی۔ اس تقریب کا افتتاح مہمان خصوصی 175 بٹالین بی ایس ایف کے آفیشل کمانڈنٹ پریم پال سنگھ اور بونیار کے تحصیلدار محمد نجی اللہ شاہ نے کیا۔ کامل ارشاد خبرنامہ میں آج کے لیے اتنا ہی۔ کل پھر سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔